السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل سيدنا ونبينا على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه وعلى أتقيائه، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه وعلى جميع وصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشائخه العظام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نگران جلسہ معزز علماء اہل سنت
بزرگان دین و ملت، نوجوانان اہل سنت اور پسے پردہ سننے والی خواتین اسلام، عقیدت اور محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، باعث تخلیق آدم و بنی آدم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، معلم انسانیت، جان انسانیت، روح انسانیت، حضور ارواحنا فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اس رب قدیر نے ہم کو اور آپ کو اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور کرم بالائے کرم یہ کہ ہم کو اور آپ کو سرکار مدینہ، سرور قلب سینہ، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا کیا، اور اسی پیارے نبی کے صدقے میں اللہ تعالی نے ہم کو کعبہ عطا کیا، اسی نبی کے صدقے میں ہم کو رمضان کا مہینہ ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہم کو قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہم کو رحمان کا پتہ ملا۔ جیسا کہ ابھی مسجد احمد باجپا علیہ رحمت و رضوان کے امام صاحب نے آپ کے سامنے اشعار پیش کیے، جس کا خلاصہ یہی تھا کہ ساری کائنات میں جو کچھ بہار ہے، ساری کائنات میں جو کچھ رونق ہے، یہ انسانوں کی آبادی، یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ چاند و سورج کی نورانی قندیلیں، یہ ستاروں کی انجمن، یہ آبشاروں کا نغمہ، یہ دریاؤں کی روانی، سمندروں کا سکوت، پھولوں کی مہک، ستاروں کی چمک، حور و غلمان کا حسن، جنت کی بہار، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے میرے حبیب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو نہ میں زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ساری رونق، ساری بہار اسی نبی پاک کے صدقے میں ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی اسی نبی کے صدقے میں ہم کو ملا ہے، ورنہ کسی امت کو رمضان کا مہینہ نہیں دیا گیا جو امت محمدیہ کو عطا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، سمندر علم و حکمت، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے،
اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ ساری بہار اسی نبی کے صدقے میں ہے. تو بہرحال آج میں آپ کے سامنے مختصر سا خطاب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ مولا تعالی یہاں سے فراغت پانے کے بعد مسجد قادریہ کے روبرو ایک اور جلسہ ہے، وہاں بھی مجھے خطاب کی سعادت حاصل کرنی ہے. اس لیے آپ حضرات اس جلسے میں بھی شرکت فرمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس جلسے میں بھی شرکت فرمائیں، اور اس جلسے میں میرے علاوہ شہزادے حضور غوث العظم سجادہ نشین بغداد شریف بھی تشریف لا رہے ہیں. اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ کے سجادہ نشین اس جلسے میں رونق افروز ہوں گے، ان کی زیارت سے بھی مشرف ہوں گے، ان کی نظر عنایت اور نظر کرم سے بھی ہم مستفید ہوں گے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہر ایسی دینی مبارک محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائے اور توفیق رفیق عطا کرے، جہاں پر اللہ کی رحمتیں لٹائی جاتی ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے انعام و اکرام تقسیم کیا جاتا ہے. ایسی نعمتیں، ایسی رحمتیں جن جن محفلوں میں ہم کو نصیب ہوتی ہیں، ان محفلوں میں شرکت کرنا یہ اپنی سعادت مندی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا کرے. تو میں نے قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اللہ اکبر. حضور سید عالم شہنشاہ کون و مکان سید انس و جاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح دنوں میں جمعہ کا دن سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار دن جمعہ کا دن ہے، تو آقا فرماتے ہیں سید الشہور شہر رمضان، یعنی تمام مہینوں کا سردار مہینہ وہ رمضان کا مہینہ ہے. یعنی محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ تک جو 12 مہینے ہیں اسلامی مہینے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے جو اسلامی مہینے ہیں، ان تمام مہینوں میں آقا فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بڑا بزرگ و عظمت والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کو قرآن سے نسبت ہے، اس مہینے کو قرآن سے نسبت ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام پاک سے رمضان کے مہینے کو نسبت ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان ہی میں قرآن شریف کو نازل فرمایا، اس لیے وہ مہینہ عظمت والا ہو گیا، بزرگ و برتر ہو گیا، عزت والا ہو گیا. سبحان اللہ. تو قرآن سے جس مہینے کو نسبت ہو جائے وہ مہینہ عظمت والا ہو گیا. تب غور کرو، جس مہینے کو صاحب قرآن سے نسبت ہو جائے وہ مہینہ کتنا عظمت والا ہوگا، وہ مہینہ کتنا بابرکت ہوگا. جس مہینے کو صاحب قرآن سے یعنی سرکار مدینہ سے جس کو نسبت ہے، جس مہینے کو یعنی ربیع الاول شریف کا مہینہ، ربیع الاول شریف کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی. 12 ربیع الاول شریف کو میرے آقا اس خاکدان گیتی پر اپنے قدوم ہائے میمنت نزول سے سرفراز فرمایا، اور کائنات میں آپ کی آمد سے بہار چھا گئی، رونقیں آ گئیں، اور اسلام کا بول بالا ہو گیا.
توحید کا بول بالا ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی رحمت ہی کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اور ساری دنیا میں آج اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، یعنی ہر جگہ ہر مقام پر اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اللہ کے نام سے اذانیں کہی جا رہی ہیں، نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو سب اسی نبی کی کوششوں، کاوشوں اور ان کی آمد کا صدقہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو رمضان کا مہینہ اس لیے عظمت والا ہو گیا کیونکہ اس مہینے کو قرآن سے نسبت ہے، اور جو مسلمان قرآن سے نسبت حاصل کر لے، جو مسلمان قرآن سے نسبت حاصل کر لے، وہ مسلمان بھی عزت والا مسلمان ہے، عظمت والا مسلمان ہے، بزرگ و برتر مسلمان ہے، جس کو قرآن سے نسبت ہو جاتی ہے، یعنی جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، جو قرآن سے محبت رکھتا ہے، جو قرآن سے عقیدت رکھتا ہے، جو قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے، جو قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتا ہے، یقین جانو اس پڑھنے والے کو بھی قرآن سے نسبت ہو گئی ہے۔ اب جو قرآن سے نسبت حاصل کرتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عزت کا تاج عطا فرماتا جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے محشر کے میدان میں کہ جن کے سروں پر قیمتی سنہرا تاج رکھا ہوا ہوگا۔ لوگ حیرت سے دیکھیں گے کہ یا اللہ، یہ کون تیرے نیک بندے ہیں؟ یہ کیا رسولوں کی جماعت ہے؟ کیا یہ نبیوں کی جماعت ہے؟ کیا یہ صدیقین و شہداء کی جماعت ہے جن کے سروں پر اتنا قیمتی تاج سجایا گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے یہ اعلان سنائیں گے کہ سنو سنو، یہ نہ نبیوں کی جماعت ہے، نہ یہ رسولوں کی جماعت ہے، نہ یہ صدیقین و شہداء کی جماعت ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ تو اللہ تعالی حافظ قرآن کے ماں اور باپ کے سر پر عزت کا تاج پہنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن سے نسبت ہو رہی ہے تو گویا عزت والا بن رہا ہے، قرآن سے نسبت ہو رہی ہے عظمت والا ہو رہا ہے، قرآن سے نسبت ہو رہی ہے عزت کا تاج پہنایا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور قیامت کے دن ہی محشر کے میدان میں جب اللہ تعالی حافظ قرآن کو، قرآن کے قاری کو فرمائے گا کہ اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن، قرآن کی ہر ایک آیت پڑھتا جا، ایک ایک آیت پڑھتا جا، جنت میں ایک ایک درجہ بلند ہوتا جا، یعنی ایک آیت کے بدلے ایک درجہ بلند ہوگا، دو آیت کے پڑھے گا 2 درجے بلند ہوں گے، 3 آیت کے پڑھے گا 3 درجے بلند ہوں گے۔ اب جس کو قرآن کی 6,666 آیت زبانی یاد ہو، خدا کی قسم وہ بندہ مومن قرآن شریف کی تلاوت کرتا جائے گا اور جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے گا۔ تو نسبت وہ شے ہے، نسبت وہ عظیم دولت ہے کہ جب ادنا کو اعلیٰ سے نسبت ہو جاتی ہے تو ادنا بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، ادنا بھی عزت والا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو موقع عطا کیا ہے، رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں ہم پر روزہ بھی فرض کیا ہے، لہذا اب ہم ایمان کی دولت سے تو الحمدللہ مالا مال ہے، ہمارے سینے میں ایمان کی دولت تو ہے الحمدللہ۔ اب ایمان کی دولت کو محفوظ رکھتے ہوئے، ایمان کی دولت کی حفاظت کرتے ہوئے، کیونکہ آج کل اس دولت ایمان کو سینے سے نکالنے کے لیے بڑی کاوشیں ہو رہی ہیں، بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، بڑے منصوبے سازی، بڑے انداز میں منصوبہ سازی ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو بے ایمان بنا دیا جائے، کسی طریقے سے مسلمانوں کو پھر سے حالت کفر میں لوٹا دیا جائے، کسی طریقے سے مسلمانوں کو شرک کے ماحول میں لوٹا دیا جائے۔ یہ بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم مسلمانوں کو بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، چوکس اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی لٹیرا ہمارے ایمان کو لوٹ نہ لے، کوئی لٹیرا
हमारे ईमान को बर्बाद न कर दे, कोई डाकू हमारे ईमान पे डाका जनी न कर दे। इसलिए आज हमको कदम कदम पर धोखा है, कदम कदम पर धोखा है, मोड़ मोड़ पर धोखा है। लिहाजा हम चौकस रहें, चौकन्ना रहें, अपने ईमान की हिफाजत करते रहें। और याद रखिए, ईमान वही है जैसे कि सहाबा का ईमान था, जैसे कि ताबईन का ईमान था, तबे ताबईन का ईमान था, अइम्मा व मुज्तहिदीन का ईमान था, गौस व ख्वाजा का ईमान था। ईमान तो वही ईमान है जैसे कि मेरे आला हजरत का ईमान था, सैयदना सरकार सैयद अहमद बाज़ेफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का जैसा ईमान था, और औलिया अल्लाह का जैसा ईमान था, वैसा ही ईमान हमको रखने की जरूरत है, ताकि हमारे ईमान की बुनियाद पर अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाए। और ईमान की बुनियाद ही पर इंसान की नजात का दारो मदार है। इंसान की नजात ईमान की बुनियाद पर होगी, जन्नत में दाखिला ईमान की बुनियाद पर होगा। हाँ, अमल की बुनियाद पर दर्जात बुलंद होते जाएंगे। ईमान की बुनियाद पर जन्नत में दाखिला मिलेगा तो आमाल सालिहा जितने आपके होंगे, हर अमल सालिह के बदले अल्लाह एक दर्जा आपको अता फरमाता जाएगा। तो ईमान दाखिले के लिए जरूरी है और दर्जात में बुलंदी के लिए आमाल सालिहा जरूरी है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जहाँ ईमान का जिक्र फरमाया, उसी के साथ अमल सालिह का भी जिक्र फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ऐ ईमान वालों तुम नेक अमल करो, तुम नेक अमल करो। कहीं फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कि मगर वो लोग जो ईमान वाले हैं, जो नेक अमल करते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए बड़ा अजर रखा है, बड़ा सवाब रखा है। गैर ममनून, ऐसा सवाब जो कभी खत्म नहीं होगा, सवाब ऐसा सवाब रखा है ईमान वालों के लिए। लिहाजा हम अपने ईमान को भी महफूज रखें और अपने आमाल सालिहा की खेती को भी हरा भरा रखें, ताकि मरने के बाद हम सुकून से कब्र में लेटें और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और उसके हबीब की रहमत का सदका हमको कब्र में भी मिले, हशर के मैदान में मिले, और हर जगह अल्लाह के रसूल की रहमत का साया हम पर साया खिदन रहे और उसी की बुनियाद पर हमारी बख्शिश होती रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चूंकि माह रमजान की आमद है, अब करीब है, यूं समझ लीजिए 2 दिन इंतजार की घड़ियां गुजारनी है, उसके बाद इंशाअल्लाह रमजान का मुबारक महीना हमारे सरों पर साया फिगन हो जाएगा। और यह महीना ऐसा बाबरकत महीना है, ऐसा अजमत वाला महीना है, अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम कोहे तूर पर जलवा फरमा है, अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। बैठिए आप लोग सुकून से, पहले मजमा कम है, पहले ही सामईन की तादाद बहुत मुख्तसर है, फिर उसके ऊपर से उठक बैठक, इससे भी जो है दिमाग मुंतशिर हो जाता, बोलने वाले का और सुनने वालों का भी। माफ कीजिएगा, मेरी बात का विश्राम न करें। महफिल में जब आ गए हैं तो हम अदब से बैठे, और ये अल्लाह का घर है, और अगर कोई जरूरत है वाकई तो उस वक्त उठे। इजाजत है उठने की, लेकिन इस तरह अंदाज में उठिए कि दूसरे को डिस्टर्ब न हो। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर जलवा फरमा है और अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं अल्लाह ताला से। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी इज्जत की बात है अल्लाह से कलाम करना, अल्लाह ताला से गुफ्तगू करना। बताइए, हम इतने दिन हो गए पैदा होकर, क्या आज तक कभी अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर सके? हम बोलिए, कर सके? नहीं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम वो कोहे तूर पर जलवा फरमा है और अल्लाह ताला से कलाम फरमा रहे हैं। तो दौरान गुफ्तगू सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया पर मौला ताला, जो इज्जत, जो बुजुर्गी तूने मुझको अता फरमाई है, क्या ऐसी बुजुर्गी, ऐसी शराफत, ऐसी अजमत
تو نے अपने किसी और बंदे को भी अता फरमाया है? जैसी इज्जत तूने मुझको दी है मौला, ऐसी इज्जत तूने किसी और बंदे को भी अता की है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद हुआ कि ए मूसा, बेशक मैंने तुमको नबुव्वत दी, रिसालत दी, किताब दी। खुज़ मा आतैतुका व कुन मिनश शाकिरीन, जो कुछ मैंने तुमको दिया है मूसा उसे मजबूती से पकड़े रहो और शुक्रगुजार बने रहो। ए मूसा, इस वक्त जो तुम मुझसे गुफ्तगू कर रहे हो तो तुम्हारे और मेरे दरमियान 70,000 हिजाबात हैं। कितने? 70,000 हिजाबात। हिजाबात किसे कहते हैं? पर्दे। 70,000 पर्दे हैं। उन पर्दों के दरमियान से तुम्हारी मेरी गुफ्तगू हो रही है। अरे मूसा सुनो, मेरे आखिरी नबी जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे, जिनका नाम आसमानों में अहमद, जमीन में मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब वो आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे और उस प्यारे नबी की उम्मत होगी उम्मत मुहम्मदिया, उस उम्मत मुहम्मदिया को ए मूसा में रमजान का महीना अता करूंगा और उस महीने में उम्मत मुहम्मदिया पर रोजों को फर्ज करूंगा। तो जो मेरे महबूब का उम्मती रमजान के महीने में रोजा रखकर मेरी बारगाह में हाजिर आ जाए, नमाज अदा करे, मेरी बारगाह में सर झुकाकर फिर अपने हाथों को उठाकर जब मुझसे भीख मांगे, जब मुझसे दुआ मांगे, तो ऐ मूसा, मैं अपने हबीब के उम्मती की दुआ 70,000 हिजाबात को उठाकर कबूल करूंगा। अल्लाह अल्लाह, ये शराफत, ये बुजुर्गी, ये अजमत, ये नबी पाक के सबसे में हम गुलामों को मिल रही है। किसी उम्मत को ये शरफ नहीं मिला, किसी उम्मत को एजाज नहीं मिला जो एजाज, जो शरफ, जो बुजुर्गी उम्मत मुहम्मदिया को रब तबारक व तआला ने अता फरमाया है। लिहाजा मालूम ये हुआ कि रमजान का महीना कितना अजमत वाला है और कितना बाबरकत है, कि रोजा की क्या अहमियत है ये भी आपको मालूम हो गई कि जब रोजादार रोजे की हालत में होता है और अल्लाह की बारगाह में जो दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला तमाम हिजाबात को उठाकर उसकी दुआ कबूल फरमाता है। लिहाजा मुसलमानों, जब रमजान का महीना हम पर साया फिगन हो जाए तो अब आप नियत कर लीजिए अभी से कि इंशाअल्लाह हम पूरे रमजान के महीने का रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अभी से नियत कीजिए, क्योंकि नियत करने से ही सवाब चालू हो जाएगा। नियत कर लिया आपने, अब सवाब हमारे फरिश्ते नोट कर रहे हैं नाम आमाल में। अल्लाह ताला का हुक्म हो रहा है कि ए बंदो, ए मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों ने रोजे की नियत की है, लिहाजा इनके नाम आमाल में सवाब लिखना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह, क्या अजीम शान अल्लाह ताला की रहमत वसी है। गौर कीजिए, अभी बंदा नियत किया है और सवाब चालू हो गया। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल जब रमजान का महीना आ जाए तो आप हजरात पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरे इखलास के साथ, पूरे जोश और जज्बे के साथ और पूरी मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह ताला की इबादत की नीयत से रोजा रखिए। और जब रोजा रखें तो अल्लाह के लिए आप तमाम फहश कामों से, लग़वियात से, झूठ से, गीबत से, चोरी से, नाच गाने, खेल तमाशों से और तमाम लग़वियात से अपने आप को बचाए रखें। क्योंकि मेरे आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा जहन्नम की आग से बचने की ढाल है। लेकिन बाज लोग अपनी इस ढाल को अपने ही हाथों से खराब कर लेते हैं। सहाबा ने तड़प कर पूछा, रसूलल्लाह कैसे खराब कर लेते हैं? तो आका फरमाते हैं कि अगर कोई रोजादार रोजा रख करके अपने किसी मुसलमान भाई की उसकी पीठ पीछे गीबत करे, उसकी बुराई बयान करे, रोजे की हालत में बुराई बयान कर रहा है, रोजे की हालत में गीबत कर रहा है, रोजे की हालत में चुगली खा रहा है, तो ऐसे चुगलखोर गीबत करने वाले का रोजा खराब हो जाता है।
گویا اس کی جو روزے کی ڈھال بنی تھی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، وہ ڈھال اس کی پھٹ جاتی ہے، وہ ڈھال اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ اور یقین جانیے جب ڈھال انسان کی پھٹ جائے گی تو کیسے بچے گا جہنم کی آگ سے؟ اللہ تعالیٰ نے روزے کو جہنم کی آگ سے بچنے کی ڈھال بنا دیا ہے۔ جیسے دشمن تلوار کی وار کرتا ہے تو آپ ڈھال سے اس کو روکتے ہیں، ڈھال سے وار کو روکتے ہیں تو آپ محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح جہنم کے شعلے لپکتے ہوں گے ہماری طرف، جہنم کی آگ دوڑتی ہوگی ہماری طرف کہ ہم کو جلا ڈالے، لیکن روزہ آ جائے گا اور کہے گا آج خبردار، یہ بندہ مومن جو ہے دنیا میں روزہ رکھا کرتا تھا، میں اس کے لیے ڈھال بن گیا ہوں، اب تو اس کے قریب نہ آنا۔ تو یہ روزہ اسی کا کارآمد ہوگا، جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ جو بندہ مومن روزے کی حالت میں تمام لغویات سے محفوظ رہے، جھوٹ نہ کہے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، سنیما نہ دیکھے، ٹی وی نہ دیکھے، گانے بجانے کی آواز نہ سنے، نہ قوالی سنے، نہ فلمی نغمے سنے، نہ غزلیات سنے، نہ کوئی ٹی وی سیریل دیکھے، نہ کرکٹ میچ دیکھے، بلکہ وہ سب چیزوں کو آپ بالکل چھوڑ ڈالو، ہمیشہ کے لیے بے تعلق ہو جاؤ اور آ جاؤ اللہ کے دربار میں۔ روزے کی حالت میں ہو آپ، پڑھو قرآن مجید کی تلاوت کرو، ذکر الہی کرو، درود و سلام پڑھو، اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھو۔ انشاءاللہ آپ جب روزے کی حالت میں ایک چھوٹا سا بھی نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا 70 گنا زیادہ ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ عام دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے، عام دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے، سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دیتا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ زمین بھر کے، آسمان بھر کے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو زمین بھر کے، آسمان بھر کے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو گویا آپ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ایک مرتبہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتے تو اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا، اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا کہ 70 مرتبہ زمین بھر جائے گی، 70 مرتبہ آسمان بھر جائے گا۔ اللہ، یہ رمضان کا صدقہ، یہ اللہ کی رحمت کا صدقہ، یہ سرکار مدینہ کی رحمت کا صدقہ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اتنی نعمتیں کیوں عطا کر رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ تو وہ وجہ بھی سن لو مسلمانوں۔ میرے آقا و مولا حضور سید عالم علیہ السلام اکثر و بیشتر اپنی امت کے غم میں آنسو بہایا کرتے تھے، اپنی امت کو یاد کر کر کے میرے آقا بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہم ربی حبلی امتی کی صدائیں میرے آقا کی زبان سے ہمیشہ جاری و ساری رہتی گئی۔ اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ ایسا روتے تھے میرے آقا کہ خدا کی قسم زمین پر جہاں سجدہ کر کے آپ آنسو بہاتے تھے، اتنی زمین پوری سجدہ گاہ پوری آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی تھی۔ عزیزان ملت، یہ ہمارے آقا کو کیا ضرورت ہے ہمارے لیے آنسو بہانے کی؟ کیونکہ سرکار ہم غلاموں پر بڑے رؤوف الرحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے آقا، رافت و رحمت والے ہیں آقا۔ اس لیے سرکار چاہتے ہیں کہ میری امت اور امتوں سے آگی رہے، میرے آقا چاہتے ہیں میری امت کا مقام اور امتوں سے اونچا رہے۔ میرے آقا کی تمنا یہ ہے کہ میری امت ساری امتوں سے بڑھ کر رہے، میری امت ساری امتوں سے زیادہ عمل کرنے والی ہو، میری امت کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہو۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ سابقہ نبیوں کی امتیں، سابقہ انبیاء کرام کی امتیں، ان کی بڑی لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں، یعنی مثال کے طور پر سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تک تو اللہ کے بندوں کو تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، 950 سال تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور تمام انبیاء کی ایسی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی، ان کی امتوں کی بھی عمریں لمبی
लंबी होती थी। यकीन जानिए जब आदमी की उम्र ज्यादा लंबी होगी तो ज्यादा अमल करेगा, ज्यादा नेकियां जमा करेगा, ज्यादा सवाब इकट्ठा करेगा। तो आका ने देखा कि ज्यादा नेकियां उन्होंने जमा की हैं और मेरी उम्मत की उम्र बहुत मुख्तसर है, 50-60 साल के दरमियान मेरी उम्मत की उम्र है, मुख्तसर उम्र। ऐ मेरे मौला, जब कयामत के दिन और उम्मतें भी आएंगी, उनके बड़े बड़े आमाल होंगे, आमाल सालिहा का जखीरा होगा, उसके बड़ा अजर सवाब होगा, और मोरा मेरी उम्मत तो बहुत उम्र के एतबार से बहुत मुख्तसर उम्र है, बहुत मुख्तसर उम्र है, 50-60 साल की उम्र है। उसमें से ये मौला आधी उम्र तो सोने में गुजार देता है और 15 साल बचपन के गुजार देता है और जवानी के कुछ दिन ऐसे ही लहूलाभ में गुजारता है, और जब आखिरी वक्त आता है जिंदगी का, उस वक्त अल्लाह को याद करने लगता है। तो ए अल्लाह, जब मेरी उम्मत कयामत के मैदान में हिसाब किताब के लिए आएगी तो मेरे मालिक मेरी उम्मत के नाम आमाल में नेकियां बहुत मुख्तसर होंगी, मेरी उम्मत शर्मिंदा हो जाएगी और उम्मतों के सामने शर्मिंदा हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे हबीब आप गम न करो, आप फिक्र न करो, मैं आपकी उम्मत को आपके सदक़े में महीना अता करूंगा, कुछ दिन अता करूंगा, कुछ रातें अता करूंगा। अगर आपका उम्मती उस महीने में, उस रात में या उस दिन में नेक अमल करेगा, मैं उसको उन उम्मतों से ज्यादा सवाब उसको अता करूंगा। आप जानते हैं कि इसी माह मुक़द्दस में एक रात आने वाली है जिसको हम शब कदर के नाम से जानते हैं। कदर वाली रात है, उसका नाम ही कदर वाली रात है। कदर करो उसकी, इज्जत करो उस रात की। कौन सी रात? वो रात जिस रात में अल्लाह ने अपना कलाम नाजिल किया दुनिया में। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। अल्लाह 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 ताला अपने कलाम हकीम में सूरत को नाज़िल फरमाकर इसमें पैगाम हमको अता फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को कदर की रात में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ऐ सुनने वाले, क्या तू जानता है कदर की रात कितनी अजमत वाली रात है, कितनी बरकत और रहमत वाली रात है? सुनो सुनो, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, कदर की एक रात, कदर की एक रात 1000 महीनों की रातों से बढ़कर अच्छी है। कदर की एक रात 1000 महीनों की रातों जमा कर लो। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी, अल्लाह का बंदा 1000 महीने तक मुसलसल रातों रात जाग कर इबादत करता रहा, रातों रात जाग कर इबादत करता रहा, 1000 महीने तक इबादत करता रहा, 83 साल कुछ महीने तक इबादत करता रहा, उसके बावजूद वो इज्जत नहीं मिल रही है उसको जो सवाब शबे कदर में अमल करने वाले को अल्लाह ता फरमाता है। शबे कदर में एक मरतबा अमल कर ले आदमी, शबे कदर की रात को अल्लाह ताला के करम से अपनी जिंदगी को मालामाल कर ले और उस रात में जाग करके अल्लाह को राजी कर ले और इबादत कर ले, अल्लाह को मना ले, अल्लाह को खुश कर दे, तो अल्लाह ताला उस एक रात में उसको इतनी नेकियां अता फरमा देगा, एक रात में, कि जैसे कि 1000 महीनों के बराबर आपने अमल किया। तो बताइए, रात अजमत वाली मिली, महीना अजमत वाला मिला, और जुमा का दिन, जुमा का दिन ये अजमत वाला दिन है। मेरे सरकार फरमाते हैं, जब जुमा का दिन आए तो कसरत से मुझ पर दुरूद पेश किया करो, कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। तो सहाबा किराम में से किसी सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, अभी तो आप हमारी निगाहों के सामने मौजूद हैं आका,
हम आप पर दुरूद पढ़ते हैं तो आप हमारा दुरूद सुनते हैं। आका, जब आप दुनिया से पर्दा कर जाएंगे तो क्या जब जुमा का दिन आए आपके पर्दा करने के बाद तो वो जुमा में भी हम कसरत से दुरूद पढ़े आप पर? तो आका ने फरमाया, हाँ हाँ, जब मेरा दुनिया से गुजर हो जाए, जब मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊं और जुमा का दिन आए तो तुम इसी तरह दुरूद पढ़ो जैसे मेरी हयात ज़ाहिरी में तुम पढ़ रहे हो। और सुन लो ऐ मेरे सहाबा, इन्नल्लाह तआला हर्रमा अलल अर्ज़ि अन ताकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन व युरज़क़ औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आका फरमाते हैं, सुनो सुनो, तुम ये समझते हो कि हम दुनिया से गुजरने के बाद सड़ गल कर खत्म हो जाएंगे, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम क्या समझते हो? सुनो, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अन ताकुल अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ताला ने जमीन पर इस बात को हराम कर दिया है कि वो नबी के जिस्म को खराब करे, नबी के जिस्म को खा ले, नबी के जिस्म को जो है मिट्टी में मिला दे। नहीं नहीं, अल्लाह ने जमीन पर इस बात को हराम कर दिया है। तो नबीयुल्लाहि हय्युन, अल्लाह का नबी कब्र में जिंदा होता है, वही अल्लाह उसे रोज़े भी अता फरमाता है। तमाम नबी, तमाम रसूल, तमाम सिद्दीकीन, तमाम शुहदा, तमाम सालिहीन, तमाम औलिया अल्लाह अपनी अपनी कब्रों में अल्लाह के इज़्न से, उसकी इजाजत से जिंदा है, अल्लाह ताला के इज़्न से जिंदा है। मौत आई है, जायका मौत का चखाया गया है, फिर उसके बाद अल्लाह ही के हुक्म से उनको हयात जावेदानी अल्लाह ताला ने अता फरमा दी। जैसा कि कुरान पाक में शहीदों के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता, वला तक़ूलू, खबरदार, हरगिज़ न कहना, मत कहो तुम। क्या मत कहना, क्या नहीं कहना मौला? लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात, जो अल्लाह की राह में अपनी जान दिए हैं तुम उनको मुर्दा न कहो, मुर्दा मत कहो उनको। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते, तुम्हारी अकल में इतना शऊर नहीं है, तुम्हारा इल्म इतना वसी नहीं है कि तुम शहीदों की जिंदगी को जान सको। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला ने जिनकी जिंदगी की गवाही कुरान पाक के अंदर दी है, अब उनकी जिंदगी में भला कौन शक कर सकता है? शक करने वाला तारे इस्लाम से खारिज है। जो शहीदों को मुर्दा जाने वो काफिर है, जो नबियों को मुर्दा जाने वो दीन इस्लाम से खारिज है। अल्लाह ताला ने जिनकी जिंदगी की गवाही कुरान में की है और अल्लाह के रसूल ने खुद अपनी ज़बान पाक से नबियों की जिंदगी का ऐलान फरमा दिया है, यकीन जानिए मेरे आका व मौला हुज़ूर सय्यद आलम अलैहिस्सलाम भी जिंदा है और अल्लाह का हर नबी जिंदा है। इसलिए मेरे आला हज़रत ने फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। यानी आका हमारी निगाहों से छुपे हैं, पोशीदा हुए हैं, लेकिन जिंदा है। और जब चाहेंगे, जिसको चाहेंगे अपना जलवा दिखा देंगे। ये नबी को इख्तियार है और हर मरने वाला नबी का दीदार करता है, ये तो आप जानते ही हैं। अगर बताओ मर के मिट्टी में मिल गए होते तो फिर कब्र में कैसे दिखाए जाएंगे? अगर मर के मिट्टी में मिल गए होते नबी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नक़ले कुफर ना बाशत, तो फिर कब्र में किसको दिखाया जाएगा? 3 सवाल होंगे हर मरने वाले से। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, अल्लाह के नबी को दिखाकर फरिश्ते पूछेंगे, बोल इनके बारे में तू क्या कहता था?
دنیا میں کیا بولتا تھا ان کے تعلق سے؟ وہی بول کہ دنیا میں نبی کے تعلق سے جس کا جو عقیدہ ہوگا وہی عقیدہ قبر کے اندر نکلے گا زبان سے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں نبی کو مردہ سمجھتا تھا، دنیا میں نبی کو معاذ اللہ اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا، نبی کو گاؤں کا چودھری سمجھتا تھا، نبی کو پوسٹ مین کا درجہ دیا تھا. اب خبر میں جانے کے بعد بولی نہیں بدل سکے گا، بلکہ جو بولی دنیا میں بولا کرتا تھا وہی بولی قبر کے اندر بھی نکلا کرے گی اسی کی زبان سے. اور فرشتے اور اللہ کے حکم سے وہی کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ انہیں اذن اور حکم عطا فرمائے گا. تو ایمان والا جو ہوگا، عاشق رسول جو ہوگا، اپنے آقا و مولا کو جب قبر میں آتا ہوا دیکھے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے مسلمانوں حکم ہے کہ جب کسی مسلمان کا جنازہ جا رہا ہو، اگرچہ کہ وہ پاپی ہے، گناہگار ہے، شرابی کبابی ہے، لیکن ہے مسلمان، گناہ معاف کرنا وہ اللہ کی مرضی کی بات ہے نا. وہ غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تو ایک پل میں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی مرضی کی بات ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اللہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے عذاب دے. تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ مسلمان اگر ہے، ایمان والا اگر ہے، یعنی مطلب گستاخ رسول نہ ہو، رسول کو اپنا جیسا بشر کہنے والا نہ ہو، رسول کو مر کے مٹی میں مل گیا کہنے والا نہ ہو، رسول کے علم غیب کا انکار کرنے والا نہ ہو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا انکار کرنے والا نہ ہو. یعنی گویا حضور کی شفاعت کا جو انکار کیا وہ گستاخ رسول ہے، جو حضور کے علم غیب کا انکار کیا وہ گستاخ رسول ہے، جو حضور کے حیات النبی ہونے کا انکار کیا وہ گستاخ رسول ہے، جو حضور کے اختیارات کا انکار کیا وہ گستاخ رسول ہے. عزیزان ملت، اصل مسئلہ فاتحہ درود کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے ہم نبی کو مختار مانتے ہیں، وہ وہابی نبی کو مردہ مجبور مانتے ہیں. ہم نبی کو مالک و مختار مانتے ہیں، اور وہ لکھتا ہے کتاب میں اپنی وہابی کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خالق کل اور میرے مصطفیٰ مالک کل. اللہ خالق کل ہے، میرے مصطفیٰ مالک کل ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. میرے آقا و مولا کو مجبور نہ سمجھنا، میرے آقا و مولا کو ان پڑھ نہ سمجھنا، میرے آقا و مولا کو جاہل نہ سمجھنا، میرے آقا و مولا کو علم غیب نہ جاننے والا نہ سمجھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اختیارات بھی دیا ہے، طاقتیں بھی دی ہیں، قوتیں بھی دی ہے، علم بھی عطا کیا ہے. ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ کائنات میں ایسا علم والا اور دوسرا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا، آپ کو پڑھا دیا، آپ کو بتا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم کی دولت سے نواز دیا. آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ رمضان المبارک میں جو قرآن ہمارے آقا پر نازل کیا گیا، ہمارے آقا پر تو نازل ہوا، ہم پر آپ پر تو نازل نہیں کیا گیا. قرآن نبی رحمت پر قرآن نازل کیا گیا. اور قرآن کے تعلق سے آپ کو یقین ہے، اور ہر فرقے والا بولتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت و فرقے سے ہو، ہر جماعت و ہر فرقے والا اس بات پر یقین کرتا ہے کہ قرآن اللہ کے علم کا ایک بحر ذخار ہے، اللہ کے علم کا سمندر ہے قرآن. سب مانتے ہیں، کسی کو انکار نہیں ہے، ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی. سب کا اتفاق ہے کہ قرآن اللہ کے علم کا ایک سمندر ہے.
اور اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کتاب مبین یعنی قرآن پاک میں کوئی خوش یا تر چیز ایسی نہیں رہ گئی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہ کیا. خشکی کی ہو یا تری کی ہو، زمین کی ہو کہ سمندر کی ہو، فضاؤں کی ہو کہ کوہساروں کی ہو، میدانوں کی ہو کہ آبادیوں کی ہو، ہر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے. تو قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کائنات میں اس کتاب کی کوئی کتاب برابری نہیں کر سکتی. قرآن میں جغرافیہ ہے، قرآن میں سائنس ہے، قرآن میں ایٹم بم بنانے کی ترکیب ہے، قرآن میں خدا کی قسم ایٹم بم بنانے کی ترکیب ہے. لیکن تم قرآن کو صرف پڑھتے ہو ایصال ثواب کی نیت سے، یا کبھی قرآن پڑھ لیے کسی کو دم کرنے کے لیے، یا تبرکن تجارت میں برکت کے لیے ایک سورہ پڑھ لیے. بس ہم اسی حد تک قرآن کو محفوظ رکھ دیے ہیں کہ ایصال ثواب کر لو، پڑھ کر دم کر لو، یا پھر جو ہے تجارت میں برکت کے لیے سورہ یاسین دکان میں کسی سے پڑھوا لو، برکت ہوتی رہے گی. ہم نے قرآن کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے. لیکن جبکہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کے علم کا ایک بحر ذخار ہے، عظیم سمندر ہے. اور سمندر کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ سمندر میں خزانے ہیں، سمندر میں ہیرے ہیں، سمندر میں موتی ہیں. جتنا غوطہ زیادہ لگاؤ گے سمندر میں اتنی ہی قیمتی موتی آپ کو ملیں گے. اللہ، اتنے ہی قیمتی موتی ملیں گے آپ کو. تو قرآن میں جتنی غور و فکر آپ کرتے جائیں گے، قرآن میں جتنا تدبر اور تفکر کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے راز آپ پر کھلتے جائیں گے، قرآن حکیم کی حکمتیں آپ پر ظاہر ہوتی جائیں گی. اس لیے قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن میں غور و فکر کرو. اب آپ کی مادری زبان اردو ہے اور قرآن تو عربی میں ہے. اب آپ کیسے سمجھیں گے؟ آپ کیسے سمجھیں گے قرآن کو؟ یقیناً آپ کسی نہ کسی کا ترجمہ اٹھا کر لائیں گے. بازار سے، کتابوں کی دکان سے کسی کا ترجمہ آپ اٹھا کر لائیں گے اور ترجمہ ہی دیکھ کر آپ قرآن کو سمجھنا چاہیں گے. تو عزیزان ملت، بس آپ سے اتنی گزارش ہے، ترجمہ دیکھ کر ہی سمجھو، ترجمہ دیکھ کر ہی سمجھو. کیونکہ عربی زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہماری زبان اردو ہے. ہم اردو بولتے ہیں، ہندی بولتے ہیں، تیلگو بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، لیکن عربی سے ناواقف ہیں. لہٰذا ٹھیک ہے، آپ جو بھی زبان جانتے ہو اسی زبان کا ترجمہ آپ لے کر آ جائیے. اور ترجمہ کس کا لائیے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ترجمہ لائیے، جس کا ایمان ہے کنز الایمان، جس کا نام ہے کنز الایمان. خدا کی قسم یہ ترجمہ انگلش میں بھی چھپ چکا ہے، ہندی میں چھپ چکا ہے، اردو میں تو پہلے ہی سے موجود ہے. یہ ترجمہ آپ پڑھیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ کیسی کیسی راز کی باتیں آپ پر کھلتی جاتی ہیں، کیسی کیسی حکمتیں آپ پر ظاہر ہوتی جاتی ہیں. لہذا ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی تربیت دے رہے ہیں، اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ لوگ قرآن پڑھیے اور ترجمہ اعلیٰ حضرت کا پڑھیے. انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہوگی اور ایمان میں حلاوت پیدا ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. عزیزان ملت، بس آ جائیے اپنے اصل موضوع کی طرف. میں بات کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے ہی میں ہم کو رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے. اور رمضان میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. روزہ کسے کہتے ہیں؟ کھانے پینے اور جماع سے بچنے کا نام. کب سے کب تک؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. صبح صادق سے لے کر آفتاب ڈوبنے تک ہم کھانے پینے سے اور جماع سے بچیں. اسی کا نام روزہ ہے. یہ تو روزے کی عام قسم ہے، روزے کی عام حالت ہے. اب اس سے ہٹ کر آپ کو آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، آپ کو کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، آپ کو زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ رکھنا ہے. اب وہ کیسے روزہ رکھیں گے آپ؟ پیٹ کا روزہ تو یہ ہے کہ ہم کھانے پینے سے بچے ہوئے ہیں،
نہ پانی پی رہے ہیں صبح سے شام تک، نہ کھانا کھا رہے ہیں، نہ کوئی اور فروٹ کھا رہے ہیں، نہ چائے پی رہے ہیں، نہ سگریٹ بیڑی پی رہے ہیں، سب سے بچے ہوئے ہیں. یہ تو پیٹ کا روزہ ہوا. اب آنکھوں کا روزہ کیا ہے؟ اپنی آنکھوں سے کسی غیر عورت کو نہ دیکھو. اس آنکھ سے راستہ چلنے والی لڑکیوں کو نہ دیکھو. نگاہوں کو نیچے رکھو. اگر اتفاق سے نظر پڑ بھی جائے تو فوراً نظروں کو پھیر لو. استغفار پڑھو، استغفر اللہ پڑھو. کیونکہ آدمی کی نگاہیں بہکتی ہیں تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو انسان کا نفس بہکتا ہے. اسی لیے آنکھوں کا پردہ، آنکھوں کا روزہ بہت ضروری ہے. میرے اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ یاد آ گیا. آپ کا بچپن شریف تھا، مکان کے دروازے کے پاس کھڑے تھے. اتفاق سے اسی راستے سے ناچنے گانے والوں کا ایک گروپ ان کا جا رہا تھا کسی گاڑی میں بیٹھ کر. جیسے ہی اعلیٰ حضرت کی نظر ان ہجڑوں پر، ان ناچنے گانے والیوں پر پڑی تو آپ نے اپنے کرتے کا دامن اٹھا کر کے آنکھوں پہ ڈال لیا. بچپنا ہے، 4 سال کی عمر ہے، دامن اٹھا کر چہرے پہ ڈال لیا. تو وہ سب ہجڑے ہنسنے لگے. واہ میاں، جس چیز کو چھپانا تھا اس کو دکھا دیا، اور جس کو نہیں چھپانا تھا اس کو چھپا لیا. یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ تو اعلیٰ حضرت بچپن میں جواب دیتے ہیں، ارے نادانو، میں نے نظروں کو اس لیے چھپا لیا ہے کیونکہ نظریں بہکتی ہیں تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو انسان کا نفس بے قابو ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے اپنی آنکھوں کو پردہ کر لیا تاکہ میرا نفس بہکنے سے محفوظ رہے. اللہ اکبر. بچپن کے تقوی کا یہ عالم ہے تو جوانی کے تقوی کا عالم کیا ہوگا، اور پھر آخری عمر کے تقوی کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. یہ بزرگوں کی ایک ایک بات کی حکمتیں ہیں پوشیدہ خدا کی قسم. تو آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آدمی کسی غیر عورت کو نہ دیکھے. ہاں، اپنی بیوی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنی بیوی کو دیکھ سکتے ہیں، جائز ہے دیکھنا. روزے کی حالت میں دیکھنا جائز ہے. پوری قریب نہیں جانا. قریب گئے تو پھر شیطان وسوسے دل میں ڈالتا. بچنا، دور رہنا. دیکھ سکتے آپ، بات چیت کر سکتے، محبت کی گفتگو کر سکتے، سب کر سکتے، مگر اتنے قریب نہ ہو کہ آپ کی خواہشات، آپ کا نفس بیدار ہو جائے اور اس حالت میں کچھ غلطی سرزد ہو جائے. اس سے بچنا ہے ہم کو. تو آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم کسی غیر عورت کو نہ دیکھیں. کانوں کا روزہ یہ ہے کہ ان کانوں سے گانے بجانے کی آواز نہ سنیں، چغلی نہ سنیں، جھوٹ بات نہ سنیں، فلمی نغمے نہ سنیں، ہے نا. ان کانوں کا روزہ یہ ہے کہ انسان کانوں کو اپنے ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے. زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان سے جھوٹ نہ بولے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کی چغلی نہ کرے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یاد رکھیے، چاقو تلوار کا زخم بھر سکتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا. ہاں، انسان کسی انسان پر حملہ کر دے، چاقو کا وار کر دے، تلوار کا وار کر دے، چند دن میں انشاءاللہ مرہم پٹی کرنے کے بعد زخم بھر جائے گا. لیکن زبان کی نوک سے جو الفاظ نکلتے ہیں، برے الفاظ، کسی کو آپ نے برا کہہ دیا، گالی دے دی، تو وہ جسم تو زخمی نہیں ہوتا آپ کی گالی سے، آپ کے برے بولنے سے، بلکہ اس کا دل زخمی ہو جاتا ہے. وہ زبان کی چوٹ جسم پر نہیں لگتی، دل میں لگتی ہے. اور جب آدمی کا دل زخمی ہو جاتا ہے تو پھر ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے. وہ زخم سوکھتا نہیں ہے. 10 برس بھی گزر جائیں تو اس کو یاد آئے گا یہ وہی آدمی جو اس کو گالی دیا تھا، کہ میری بے عزتی کیا تھا. اب وہ بدلے کی تاک میں رہے گا، بدلہ نکالنے کی فکر میں رہے گا، زخم بھرے گا نہیں اس کا. اس لیے مسلمانوں اپنی زبان کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھو. زبان شیریں ملک گیری. بزرگوں کا مقولہ ہے کہ زبان میٹھی رکھو تو پورا ملک آپ کا غلام بن جائے گا، میٹھا میٹھا آپ کو ہو جائے گا، یعنی مطلب سب آپ کے چاہنے والے ہو جائیں گے. تو بہرحال زبان کا روزہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے فحش کلمات نہ کہے، بری بات نہ کہے. ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہ کرے، کسی کو مارے نہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے.
पैरों का रोजा ये है कि इन पैरों से चल कर कोई गलत मकाम पर ना जाए, गलत जगह पर ना जाए, है? इन पैरों का इस्तेमाल रोजे की हालत में आप सही जगह पर करें, सही काम के लिए करें, जायज कामों के लिए करें, नाजायज कामों के लिए कदम आगे ना बढ़ाइए। नाजायज काम करने के लिए अपने कदमों को आगे ना बढ़ाइए, जायज कामों के लिए, नेक कामों के लिए, इबादत के लिए, जिक्र के लिए, दुरूद और सलाम के लिए, तिलावत और तस्बीह के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाइए, लेकिन गुनाहों के लिए कदम को आगे ना बढ़ाइए। ये कदमों का आपका रोजा हुआ। और दिल का रोजा क्या है? दिल का रोजा ये है कि इस दिल के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को पैवस्त कर लो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के सिवा किसी और की मोहब्बत को इस दिल में जगह न दो। जब आपका दिल इस लायक और काबिल हो जाएगा तो आपका गोया दिल रोजादार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदीदानी मिल्लत, ये तमाम मुफीद बातें, फायदे की बातें जो आपके सामने मुख्तसर तरीके से बयान कर दी गई हैं, इंशाअल्लाह इन बातों पर ही अगर आप अमल पैरा हो जाएं तो बहुत कुछ फायदे दुनिया और आखिरत में हम उठा सकते हैं। अल्लाह ताला मुझ बोलने वाले को और आप सब सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस जलसे का एहतमाम करने वाले कमेटी के तमाम अरकान और जिन्होंने इस महफिल को सजाने में हिस्सा लिया और आप हजरात का भी जो तशरीफ लाए इस महफिल में, अल्लाह आप सबको अजर अजीम अता फरमाए और रमजान के महीने की इज्जत और उसकी बुजुर्गी का ख्याल पासो लिहाज रखने की अल्लाह हम सबको तौफीक दे। हाँ, एक मसले की बात सुन लीजिए, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई मुसलमान बीमार है, कैसा बीमार? ऐसा सख्त बीमार है जैसे कि कैंसर की बीमारी है, एड्स की बीमारी है, या हार्ट का बीमार है, दिल का बीमार है, गुर्दे का बीमार है, ऐसा बीमार कि हकीम हाजिक यानी मुतशर्रे मुसलमान हकीम उस मरीज से ये कहे कि अगर तू रोजा रखेगा तो तेरे मर्ज में और इजाफा हो जाएगा, इसकी बात पर अमल करना। गैर मुस्लिम डॉक्टर चाहे कितना ही बड़ा डिग्री वाला हो, गैर मुस्लिम की बात पर यकीन न करना। अक्सर डॉक्टर लोग ब्लड प्रेशर के मरीजों को बोलते हैं रोजा मत रखो जी, रोजा रखे तो मर जाते थे, डराए थे डॉक्टर लोग। शुगर के मरीजों को डराए थे, अरे मियाँ शुगर के मरीज है, तुम रोजा नहीं रखना, रोजा रखे तो शुगर बढ़ जाती। खुदा की कसम, न शुगर के मरीज को रोजा छोड़ने की जरूरत है, न ब्लड प्रेशर के मरीज को रोजा छोड़ने की जरूरत है, बल्कि इंशाअल्लाह तो छोटी मोटी बीमारियां हैं, रोजे की बरकत से इंशाअल्लाह शुगर भी कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। आजमा के देख लो। मैं कई लोगों से सुना, अपनी इस काम से अपनी जिंदगी में कई लोगों से बात सुना हूँ, डॉक्टर लोग बोलते नहीं रखना मियाँ, रखे तो बहुत नुकसान हो जाता। नहीं, मुसलमान हकीम हाजिक जो मुतशर्रे हो, शरीयत का पाबंद हो, ऐसा हकीम अगर मुसलमान मरीज को कहता है कि तुम्हारे को बीमारी बहुत शदीद है, रोजे की हालत में बीमारी और बढ़ सकती है, तो उस वक्त उस मुसलमान को रोजा छोड़ने का हुक्म है, वरना नहीं रोजा रखना है उसको। बीमार, ऐसा बीमार होना कि बीमारी में इंसान की जान को खतरा लायक हो जाए, या ऐसी औरत जो हामिला है, उसको डर है, खौफ है कहीं मेरी जान को या मेरे बच्चे की जान को खतरा लग जाएगा, या दूध पिलाने वाली औरत अगर वो खुद नहीं खाएगी तो बच्चे को दूध नहीं मिलेगा पीने के लिए, तो ऐसी औरतों के लिए हुक्म है कि वो हालत उज़्र में है, उनको रोजा छोड़ने की इजाजत है। मगर जब उज़्र खत्म न रहे, उज़्र जब बाकी न रहे, उज़्र जब खत्म हो गया तो अब फिर रोजों की कज़ा करना उनके लिए जरूरी है। तो बहरहाल ऐसा बूढ़ा ज़ईफ आदमी, अब जिसके अच्छा होने की कोई उम्मीद ही नहीं है, बिस्तर का दीरा बन गया है, बूढ़ा ज़ईफ आदमी है, अब आखिरी दिन है जिंदगी के, गिन रहा है कब आखिरी घड़ी आती है पता नहीं। ऐसे बूढ़े मरीज को जिसकी अच्छा होने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे बूढ़े मरीज आदमी की तरफ से एक मिस्कीन को पेट भर खाना रोजाना खिला देना, तो उसके रोजे का यह फिदिया हो गया, उसके रोजे का फिदिया हो गया। यह कुरान के अंदर अहकामात है सब, ये रोजे के ताल्लुक से अल्लाह ताला बयान फरमाया, उन्हीं अहकामात को मैं आपके सामने वजाहत के साथ बयान कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला हम सबको इन मसाइल दीनिया पर अमल करने की तौफीक
کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر، سورج کی طرح روشن سچائی کی ایک تصویر، ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر، دریاؤں کے جیسا تھا چلنے کا ہنر ان میں، دریاؤں کے جیسا